بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اچھا دوستو، آج ہم بات کریں گے جی ریزن آف فیلئر ان وار آف انڈیپینڈنس 1957۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس میں ناکامی کی وجوہات کیا کیا تھی؟ جو انڈینز جو فائٹرز تھے وہ کافی بریولی، بہادری سے جو ہے نا وہ کافی جوش و خروش سے انہوں نے اس جنگ میں جو ہے نا وہ حصہ لیا، جو برٹش کے خلاف جو ہے نا وہ لڑی گئی اور برٹشرز کو یہاں انڈیا سے نکالنے کی ایک کوشش کی تھی۔ اس میں ساری کوششوں کے باوجود کچھ وجوہات رہ گئیں ناکامی کی، جو ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں اگر ہم بات کریں گے تو نمبر 1 پہ بات آتی ہے جی لیک آف پلاننگ، منصوبہ بندی کی کمی۔ کہ جو منصوبہ بندی کی جانی تھی، کوئی بھی مہم جوئی ہوتی ہے، کوئی بھی جنگ ہوتی ہے، کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے، اس کے لیے نا ہمیں فرسٹ پلاننگ کرنا پڑتی ہے۔ چونکہ یہ ایک اچانک انسیڈنٹ تھا کہ 10 مئی 11 مئی کا جو واقعہ ہوا کہ سپاہیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا جنہوں نے وہ کارتوس چلانے سے انکار کیا، تو یہ اچانک معاملہ ہوا، اس وجہ سے کوئی پلاننگ نہ ہو سکی، تو اسی طرح پھر یہ جنگ کا آغاز ہو گیا اور یہ ایک وجہ بن گئی ناکامی کی کہ ہم نے منصوبہ بندی نہ کی، اور منصوبہ بندی کے نہ ہونے کی وجہ سے برِ صغیر کے اندر جو نا انڈینز کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جو وجہ تھی لیک آف کمیونیکیشن، ذرائع مواصلات کی کمی، کہ ایسے معاملات تھے کہ کوئی بھی کمیونیکیشن ہے، خواہ وہ پلاننگ کی کمیونیکیشن ہے، خواہ وہ اسلحہ کی کمیونیکیشن ہے، خواہ وہ فائٹرز کی، فوجیوں کی، جوانوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت ہے، خواہ وہ خبر رسانی کا کوئی معاملہ ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا معاملہ تھا، تو یہ کمیونیکیشن کے اندر بھی جو نا وہ ڈیفیشنسی تھی، کمی تھی، پرابلمز تھی، مسائل تھے، جس بنا پر برِ صغیر کے اندر جو ہے یہ جو 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی گئی، اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرے نمبر پہ ہے لیک آف یونٹی۔ اب یونٹی میں جو کہنے کی کمی کی جو بات ہے کہ اتحاد کی کمی، کہ اس میں چونکہ مختلف مذاہب کے لوگ جو نا وہ لڑ رہے تھے، ایک ہندو دوسرے مسلمان، میجر 2 قومیں تھیں۔ اب ان کے اندر کرسچنز بھی تھے جو کہ انگریزوں کے حامی تھے اس وقت، جو کہ وہاں سے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے درمیان اتحاد نہیں تھا۔ بہت سی جگہوں پر جو نا مسلمان ہندوؤں کو پسند نہیں کرتے تھے، بہت سی جگہ پر ہندو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ ایک وجہ بنی کہ یونٹی قائم نہ کر سکے اور برِ صغیر کے اندر لڑی جانے والی جنگ آزادی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ چوتھے نمبر پہ ہے لیک آف ماڈرن آرمز، جدید اسلحے کی کمی۔ چونکہ انگریز فائٹرز جو تھے، وہ انگریز فوجی جو تھے وہ ماڈرن جو ہے نا وہ اسلحہ سے جنگ لڑ رہے تھے، یعنی کہ ان کے پاس جدید اسلحہ تھا، گن تھی جس کے ساتھ وہ لڑتے تھے۔ لیکن جو کہہ لیں کہ جن کو کہہ لیں کہ غدار کہا گیا جیسے ہندوستانیوں کو، یہ تو لوکل فائٹرز تھے، یہ تو جنگجو تھے جو اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے جو لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس جو ہے نا وہ جدید اسلحہ نہیں تھا، اگر تھی تو پرانی گنز تھی، کیونکہ یہ ماڈرن گن تو یہ استعمال کرنا نہیں چاہتے تھے، جس وجہ سے یہ جنگ ہو رہی تھی میجر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کے پاس تلواریں وغیرہ تھی، اور گن کا اور تلوار کا تو پتر کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، تو اس طرح پھر انگلش ٹروپس جو ہیں وہ ایزیلی انڈینز کے اوپر جو نا قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 5ویں نمبر پہ ہے لیک آف کمانڈ لیڈرشپ، کہ سپہ سالار جو ہے اس کی کمی، کہ برِ صغیر کے اندر اس لڑی جانے والی جنگ کے لیے برِ صغیر کے اندر کوئی ایک اسپیشل لیڈر نہیں تھا۔ عمومی طور پر کوئی بھی جنگ لڑی جاتی ہے نا، مختلف محاذ پر جو نا وہ لیڈر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن میجر لیڈر ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس جنگ کے اندر کوئی بھی لیڈر نہیں تھا، ہر کوئی خود کو لیڈر سمجھتا تھا، جس وجہ سے سپہ سالار نہیں تھا، اور سپہ سالار کے نہ ہونے سے جینین ریزن یا جینین انداز میں جنگ جو ہے نا وہ نہیں لڑی جا سکی۔ پھر 6 نمبر پہ ہے آل انڈینز پارٹیسپیشن واز ایبسنٹ، کہ تمام تر انڈینز اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل نہیں تھے، کیونکہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ جو ہے اپنے
مذہب کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے ساتھ نہیں آنا چاہتے تھے. کچھ لوگوں کا نظریہ امن کا تھا, کچھ لوگوں کے رہنے کا سٹائل اور تھا. وہ کہنے لگے تھے کہ اگر انگریز یہاں بسے تو ہمیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. تو اس وجہ سے تمام تر انڈینز نے اس جنگ کے اندر جو ہے نا وہ شمولیت اختیار نہیں کی تھی. 7ویں نمبر پہ ہے جی نو یونیفارم دا آئیڈیالوجی فائٹ دا آئیڈیالوجی یا پرپسز کہ مقاصد اور نظریے کا نہ ہونا, کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہم جنگ لڑ کس مقصد کے لیے رہے ہیں. جیسے میجر لوگوں کو تو پتہ تھا لیکن عام لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا, جس وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شامل بھی نہ ہوئے, اور یہ کچھ لوگ ہی جو ہے نا وہ جنگ لڑ رہے تھے, اور ان کے اوپر انگریز نے تقریباً 6-7 ماہ کے اندر جو ہے نا وہ قابو پا لیا, اور پھر انڈیا کے اوپر دوبارہ سے انگریز جو ہے نا وہ قابض ہو گئے. پھر ایبسنٹ ایکٹیو لیڈرز ان وار, کہ کوئی بھی ایکٹیو لیڈر جو ہے وہ جنگ کے اندر موجود نہیں تھا. بالکل ایسے ہی تھا کہ کچھ لیڈرز جو ہیں جنگ لڑ رہے تھے, کچھ لیڈرز ان کی سپلائی چین کو دیکھ رہے تھے, کچھ لیڈرز جو ہیں فوجیوں کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے. تو کوئی بھی ایکٹیو لیڈر نہیں تھا جو کہ فرنٹ لائن کے اوپر جو ہے نا وہ لڑ سکتے. تو فرنٹ لائن کے اوپر عمومی طور پر جو ہے نا وہ سپہ سالار تو نہیں تھے, عام فوجی ہی لڑ رہے تھے, عام شہری ہی لڑ رہے تھے, اور ایک ایکٹیو لیڈر کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس جنگ میں جو ہے نا وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو پتر یہ کچھ جو ہے نا 7-8 ریزنز ہیں جنگ آزادی میں ناکامی کی. ٹھیک ہے, ان کو اچھے سے تیار کیجیے گا. تو بیٹا اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.